بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حضرات، آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ آقائے کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک پڑھ لیں۔ پڑھے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، یہ جو مقدس مہینہ چل رہا ہے شعبان المعظم کا، یہ مہینہ بڑی خیرت و برکت والا ہے۔ آقائے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف کی اور کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جن دنوں میں سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے وہ شعبان کا ہے، بلکہ پورا مہینہ روزہ رکھ ڈالتے تھے۔ ایک روایت میں ہے اس مہینے میں سرور کائنات کثرت سے روزہ رہتے تھے۔ رمضان میں تو پورا رہنا ہی رہنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی جس میں روزہ رکھتے تھے وہ یہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اور اس کی خیر و برکت کثیر ہے۔ آپ بارہا سنا کرتے ہیں اس کی فضیلت کے بارے میں، یقیناً یہ حق اور درست ہے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ مبارک کی 15ویں شب کو خصوصاً قیام فرمایا۔ رات بھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبادت کی۔ کل ہو کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ بھی رہے۔ روزہ رہنا تو کثیر احادیث سے ثابت ہے اس مہینے میں اللہ کے نبی کا۔ میں یہ روایات آپ کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس دور میں کچھ نہنجار بیوقوف قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں جو آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ شب برات کے روز قیام کرنا بدعت ہے۔ 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس دن عبادت کرنا بدعت ہے، ثابت نہیں ہے معاذ اللہ۔ عام دنوں میں کھا پی کر جو سو جاتے تھے وہی کرتے ہیں اس دن۔ یاد رکھیں یہ 15ویں شب شعبان کی جو رات ہے یہ احادیث صحیحہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو قیام فرمایا، اور حدیث میں آپ کو ابھی سناؤں گا بھی، اس سے آپ کو یہ صراحتاً ثابت ہو جائے گی یہ بات کہ یقیناً شب برات کی بڑی فضیلت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو زندہ کیا اس رات کو۔ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر آج تک 19ویں صدی تک تمام محدثین مفسرین سب کا، بلکہ اس 20ویں صدی تک سب کا اتفاق، اور سب لوگ اس رات کو عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں اسلاف سے خلف تک۔ اس 21ویں صدی اور 20ویں صدی میں کچھ نہنجار قسم کے لوگ آ گئے جو یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنا درست نہیں ہے، بدعت ہے۔ وہ لوگ اپنی شادی بیاہ میں ہزاروں خرافات کریں گے، رات بھر رات جگہ کریں گے، اس کے لیے کوئی نہیں چاہیے کہ حدیث میں ایسا نہیں کرنے کا ہے، وہ سب کریں گے۔
ابھی سعودی عرب میں میلاد النبی آپ نہیں منا سکتے ہیں، لیکن رپورٹ اٹھا کر دیکھو اس سال کرسمس ڈے سرکاری طور پر پوری سعودی عرب میں منایا گیا ہے۔ آپ سرکاری اٹھا کو اللہ کے نبی کے میلاد نہیں منا سکتے، عیسائیوں کو کرسمس ڈے منایا جا رہا ہے۔ وہاں اتنی خرافات ہو گئی ہے، ان بیوقوفوں کو پتہ نہیں کیسے یہ ان کی تقلید کر رہے ہیں۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی سنت کو نہ اپنانے کا حکم ہے، نہ کہ اہل عرب کی سنت کا۔ آقا نے تو یہ نہیں کہا کہ اہل عرب والے جو کہیں گے وہی کرنا، یہ تھوڑے فرمایا ہے۔ آقا نے فرمایا اتبعوا سنتی، میری سنت کو مانو اور میرے جو صحابہ ہیں ان کی سنت کو مانو۔ یہ تھوڑے اللہ کے نبی نے کہا کہ عرب میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو مانو۔ عرب میں تو ابو جہل بھی رہا کرتا تھا، بڑے بڑے وہ جو منافقین رہا کرتے تھے، تو ان کو بھی مانو گے آپ؟ یہ نہیں ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کا طریقہ۔ آپ اٹھا لو آقائے دو جہاں کی سنت، نبی پاک کی سنت، صحابہ کرام کی سنت، آپ کو یہ ثابت ہو جائے گی بات کہ 15ویں شب کو قیام کرنا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک چیز وہ لے کر آپ کے پیچھے پڑیں گے کہ بھئی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے شب برات کو روز قیام کرنے کی۔ وہ لوگ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن حدیث کے کوئی تعلق نہیں ہے ان کا۔ یاد رکھیں یہ بڑے خرافات اور یہودی ذہن کے لوگ ہیں۔ جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت اور آقائے دو جہاں کی محبت کی بات آتی ہے، یہ لوگ اس کا بائیکاٹ اور نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک چیز یاد رکھے، شریعت طاہرہ میں جو احکام ہوتے ہیں، حکم فلاں چیز جائز فلاں کرنا، جو احکام ہوتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے مضبوط دلیل چاہیے، یا تو قرآن چاہیے یا حدیث جو اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، صحیح حدیث وہ چاہیے ہوتی ہے کوئی حکم صادر کرنے کے لیے شریعت کا۔ اور اگر شریعت کا حکم نہیں بلکہ اگر فضائل اعمال سے اس کا تعلق ہے، کسی چیز کی فضیلت سے کہ فلاں کرنے میں یہ فضیلت ہے، فلاں کام کرنے کی یہ فضیلت ہے، تو جو احکام ہیں شریعت کے اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور صحیح حدیث چاہیے ہوتی ہے۔ اور جو فضائل اعمال ہوا کرتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے صحیح حدیث ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی حدیث اس میں ضعیف بھی ہے تو بھی تمام محدثین کا، جتنے محدثین اصولین گزرے ہیں سب کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث بھی مقبول ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اب شب برات کے تعلق سے میں بتاؤں، ایک حدیث ہے اس کے راوی میں ذرا نقص ہے، ضعف ہے۔ ذرا ضعف کیا چیز ہوتا ہے؟ حدیث جو بیان کی جاتی ہے تو حدیث کو آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سنا، اس صحابی سے دوسرے نے سنا، اس سے تیسرے نے سنا۔ اب فرض کرو 4 سلسلے تک یہ حدیث پہنچ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک نے سنا، اس صحابی سے دوسرے نے، تابعی نے سنا، تابعی سے تابعی نے سنا، ایسی سلسلہ چلا آ رہا ہے آج تک۔ اب بیچ میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور بیچ میں جتنے لوگ وہ حدیث بیان کریں گے سب کا متقی، پرہیزگار، عادل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگر ان راویوں میں سے جو روایت کی گئی ان میں سے کوئی کے بارے میں یہ بیان ہو جائے کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ جھوٹ بول دی تھی یا زندگی میں کوئی غیر شرعی کام کر دیا تھا، ایسا راوی ہے تو اس راوی کی کمی آ گئی تو اس کمی کی وجہ سے بول دیتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف ہے، کہ وہ راوی جو ہے ان کے اندر تھوڑی کمی آ گئی ہے، تو اس کمی کی وجہ سے حدیث کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر حدیث ایک راوی ایسے ہیں جس میں کچھ نقص اور کمی ہے لیکن وہ حدیث کئی دوسرے اور لوگوں نے بیان کر دیا تو اب حدیث مضبوط ہو جاتی ہے۔
تو شب برات کے تعلق سے جو حدیث آئی ہے اس میں ایک حدیث ایسی ہے جس کے راوی ضعیف ہے، جس کے بنا پر ان لوگوں نے شور مچا دیا، دیکھو جو حدیث شب برات میں پیش کرتے ہو ضعیف ہے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ تو یہ بات میں پہلے کلیئر کر دیا ہوں کہ فضائل اعمال میں حدیث ضعیف بھی مقبول ہے، وہ بھی حدیث ہمارے لیے کافی عمل کرنے کے لیے تمام محدثین کا اتفاق۔ دوسری بات، تم ضعیف جس حدیث کو کہہ رہے ہو، دیگر بہت سے راویوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ ایک تاگا لے لو، تو ایک تاگا یہ کمزور ہوئی کو توڑنا چاہے تو توڑ دے گا، اس کے ساتھ 2 تاگے ملاؤ، 3 تاگے ملاؤ، 5 8 تاگے ایک ساتھ ملا دو، تو اب وہ جو کمزور تاگا تھا وہ اب 8 تاگے ایک ساتھ ملا دو تو مضبوط ہو جائے گا، اب توڑنا چاہو تو نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ایک راوی نے بیان کیا اور اس میں کوئی کمی تھی جس کی بنا پر کہہ دیا وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن وہی حدیث دوسرے راوی نے بیان کر دیا دوسری سند سے، تیسرے راوی نے اسی حدیث کو بیان کیا، چوتھے راوی نے بیان کر دیا، اب اسی حدیث کو ڈھیر لوگوں نے بیان کر دیا تو مضبوط نہ ہو گئی وہ حدیث، اب وہ جو کمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو اب یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے وہ حدیث اب درجہ حسن کو ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس باب میں ایک حدیث حسن بھی ہے۔ تو صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رات کو قیام کیا اور صحابہ کرام نے بھی اس کو حکم دیا۔ اس لیے جو لوگ یہ بات کہتے ان کے فیر میں نہ آئے، تمام سلف سے لے کر، اچھا جو یہ بات کہتے ہیں نا کہ قیام نہیں کرنا چاہیے شب برات میں، ان سے پوچھے گا تمہارے دادا کیا کرتے تھے، تمہارے پردادا لوگ کیا کرتے تھے، شب برات کے لوگ کھا کے سو جاتے تھے؟ بولے کہ نہیں، تو وہ کیوں کیا کرتے تھے؟ اسے پتہ چل رہا ہے یہ جو نئی ذہنیت پیدا ہو رہی ہے، نیا کام شروع کر رہے ہو تم، وہابیت اور ان کے گمراہ فرقے سے متاثر ہو کر یہ بات کر رہے ہیں۔ ورنہ میں ایک اور آخری بات بیان کر دوں، یہ جو اہل حدیث ہے ان کا ایک بڑا امام شیخ ابن تیمیہ، ان کو بڑا امام مانتے ہیں۔ اب یہ خود اپنی ہی کتاب نہیں پڑھتے ہیں، یہ اہل حدیث حضرات وہابی اپنی ہی کتاب نہیں پڑھتے، دوسرے کو شعلہ اور واویلا مچا رہا ہے۔ ابن تیمیہ جو ان کے بڑے امام ہیں اہل حدیث اور وہابیوں کے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ فضائل شب برات میں جو حدیث ہے وہ مرفوعاً ثابت ہے۔ ابن تیمیہ جو ان کا امام ہے، اور آگے لکھا ہے انہوں نے، مجمع الفتاوی ان کی کتاب ہے شیخ ابن تیمیہ کی، اس نے کہا کہ سلف سے خلف سے یہ بات ثابت ہے کہ لوگ اس رات کو جاگتے تھے، راتوں بھر عبادتیں کیا کرتے تھے، نفل پڑھا کرتے تھے، یہ صحیح ہے، یہ ابن تیمیہ لکھ رہے ہیں۔ تو جو آپ سے یہ کہیں گے نا، ان سے کہیے گا ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہارے بڑے امام تو یہ لکھ رہے ہیں کہ عبادت کرنا صحیح ہے اور تم یہ بات لے کے پھر رہے ہو، اس لیے ان کے چکروں میں نہ آئیں، یہ صحیح سے ثابت ہے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے اس رات کو قیام فرمایا۔ اب حدیث سنو، حدیث آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم، اس حدیث کو روایت کی امام دارقطنی نے، ابن شاہین نے اور ابن ماجہ میں، 3 کتاب۔ کیا حدیث ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے۔ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا حضرت علی نے، اذا کانت لیلۃ نصف شعبان، جب شعبان کی نصف یعنی 15ویں رات آیا، فرمایا قوموا لیالہا، کہ تم اس کی رات کو تم قیام کرو۔ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ جب 15ویں شعبان کی رات آ جائے تو رات کو قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن یعنی 15ویں کے دن کو روزہ رکھو۔ کیوں؟ فإن اللہ عز وجل ينزل إلى السماء الدنیا، اللہ رب العزت اس رات مغرب کو سورج غروب ہونے کے بعد آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی معافی مانگنے والا کہ میں اس کی معافی اور توبہ کو قبول کر لوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا میں اس کو روزی عطا کر دوں۔ یہ اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ یہ حدیث 3 محدثین نقل کیا،
امام ابن ماجہ نے بھی، ابن شاہین نے بھی، دارقطنی نے بھی، ابن مصنف عبد الرزاق میں بھی کثیر محدثین نے یہ روایت نقل کی۔ دوسری حدیث جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب ذرا سے حدیث کی تشریح سنیے گا، کیونکہ اب بات ذہن میں آپ کو کھٹے گی کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو جسم سے پاک ہے نا، جہت سے پاک ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اب میں حدیث پڑھ رہا ہوں، میں حدیث میں آیا کہ اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، نزول یعنی اترتا ہے، تو اس سے پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اللہ اتر رہا ہے۔ یاد رکھو یہ عقیدہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ جسم و جسمانیت سے پاک، اللہ کا جسم نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، اللہ رب العزت سنتا ہے لیکن کان نہیں ہے، پڑھے ہو گئے سب، اللہ دیکھتا ہے آنکھ نہیں ہے، یہ ساری جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اب میں نے حدیث پڑھی ان اللہ ینزل الی السماء الدنیا، اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اب اس کے معنی کیا ہوگا کہ اللہ کا جسم ہے نہیں تو پھر آسمان دنیا پر کیسے اترتا ہے؟ تو یاد رکھو اب حدیث کے الفاظ میں غور کرو گے، اب اس حدیث کی تعویل کی جائے گی کہ ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جسم نہیں ہے۔ اب اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر خصوصی توجہ فرماتا ہے۔ ویسے اللہ رب العزت تو ہر شے کو دیکھ رہا ہے، ہر شے اس کی نگاہ کے سامنے ہے، ہر چیز وہ غائب حاضر سب دیکھ رہا ہے، لیکن خاص 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس رات اللہ کی رحمت خصوصی طور پر آسمان دنیا کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ یہ معنی ہے حدیث کا، یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پر اتر رہا ہے، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ اب یہ حدیث کا معنی سمجھ میں آ گیا کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس رات متوجہ ہوتی ہے خصوصی طور پر، اور بندوں کی مغفرت کے لیے اللہ رب العزت اعلان کرتا ہے، اس لیے اس رات خصوصیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرنا چاہیے۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی قیام کے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت عائشہ آرام فرما رہی تھی۔ اب حضرت عائشہ اٹھی تو دیکھے کہ سرکار ہے نہیں کمرے میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کمرے سے نکل گئے ہیں اور قبرستان کی طرف چلے گئے۔ حضرت عائشہ خوشبو سونگتے سونگتے قبرستان کی طرف چلے گئے۔ اب دیکھے کہ اللہ کے نبی تو قبرستان میں ہے، یہ 15ویں شعبان کی رات قبرستان میں ہے، تو حضرت عائشہ کو اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے نبی کہیں اور نہیں قبرستان گئے، اور فوراً دوڑتے دوڑتے آ گئے اپنے کمرے میں۔ اللہ کے نبی جب واپس آ گئے کمرے میں تو حضرت عائشہ نے سے پوچھا کہ تمہاری سانس کیوں پھول رہی، تو سارا ماجرا بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی نے فرمایا اے عائشہ، یہ جو رات ہے یہ 15ویں شعبان کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کی مغفرت کا انتظام کیا، اللہ رب العزت اس میں کثیر لوگوں کو بخشتا ہے، اور مجھے حکم دیا گیا عبادت کرنے کا، اس لیے میں اس رات کو عبادت کیا اور اپنے مرحومین کے مغفرت کے لیے قبرستان گیا ہے۔ یہ حدیث ہے، تو ہم جو سارا کام کر رہے ہیں یہ سارے حدیث کے مطابق ہے، کیا کرتے ہیں، تو ہم کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ کام ہو رہا ہے اور کرتے ہیں، صحیح ہے، ہونے چاہیے۔ اب ایک بات سنو، یہ تو میں نے ان لوگوں کی بات بتا دی، یہی عقیدہ دیابنا کا بھی ہے، جن کو آپ دیوبندی کہتے تھوڑا سا ان سے الگ ہے، یہ تقلید کے بھی ان کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ان کا اب دیکھو، اچھا ابھی یہ جو شب برات آ رہی ہے نا رات، اس دن شاید ہولی بھی ہے، ایک چیز دیکھ لو، ان کا ایک بڑا گھٹیا عقیدہ ہے۔ ایک ان کے بڑے امام گزرے رشید احمد گنگوہی، ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا تھا، کتاب ہے تو لائبریری میں آ کے دیکھ سکتے، ایک فتویٰ پوچھا گیا، کیا بولی فاتحہ کی جو شیرینی ہوتی ہے اس کو کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولے وہ چیز جس پر فاتحہ دلا دی جائے اس کو کھانا جائز
نہیں ہے۔ اسی کتاب میں دوسری جگہ ایک سوال ہوا، رشید احمد گنگوئی کا غور سے سنیے گا۔ سوال ہوا کیا؟ ہولی دیوالی میں غیر مسلم پرساد بانٹتے ہیں، اس کا کھانا کیا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ تو رشید احمد گنگوہی کتاب لائبریری میں موجود ہے، آ کے دیکھ سکتے ہیں۔ باضابطہ انہوں نے لکھی ہولی دیوالی چھٹ میں جو پرساد بانٹے جاتے ہیں غیر مسلم کی طرف، اس کو کھانا جائز ہے۔ فاتحہ جس چیز پر آپ نے پڑھا وہ کھانا ناجائز ہے، پوری بصراحت کے ساتھ لکھی۔ تو ہولی ہے اس دن وہ لوگ فاتحہ کی چیز حلوہ نہیں کھائیں گے، کل وہ لوگ پرساد کھائیں گے۔ جو لوگ آپ کے گاؤں میں ہیں ان سے پوچھے گا پرساد ملا ہے کہ نہیں آج، کیونکہ تمہارے مولانا لکھا ہے پرساد کھانا جائز ہے، حلوہ اور فاتحہ کی شیرنی کھانا جائز نہیں ہے۔ چونکہ ایک ہی دن دونوں پڑا ہوا اسی لیے میں نے بیان کر دیا۔ تو ان کا ایک گھٹیا عقیدہ دیکھو، باضابطہ انہوں نے لکھی ہے، کتاب آج تک چھپ رہی ہے کہ فاتحہ جس چیز پر پڑھا گیا وہ کھانا ناجائز ہے، اور پرساد جو ہولی دیوالی میں بٹ رہی ہے وہ کھانا جائز ہے۔ ان کو گھٹیا عقیدہ دیکھو۔ خیر، یہ تو ایک ہی دن تھا تو بیان کر دیا، تو ان کے فتنے میں آپ نہ آؤ۔ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ صحیح ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، حضرت علی کی میں نے حدیث سنائی، حضرت معاذ بن جبل کی حدیث ہے، حضرت عائشہ کی حدیث ہے، اور بہت سے صحابہ کرام کی یہ حدیث یہ ثابت ہے کہ فضیلت ہے شعبان المعظم کی 15ویں رات کی۔ آپ اس دن عبادت و ریاضت خوب کیا کریں۔ کچھ خرافات ہیں آپ اس کو ختم کر دیں۔ ہمارے بچے اس رات آتش بازی کام کرتے ہیں، یہ دیکھو یہ سراسر ناجائز ہے۔ جو آپ پٹاخے چھوڑتے ہو، فلاں کام کرتے ہو، یہ سختی کے ساتھ منع کرو۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رات اس مزار پر جانا ٹھیک ہے، اس رات کو آپ بانٹ لو۔ پہلے ایک رات ایک پہر عبادت کرو، ایک پہر درود اوضاع پڑھو، اور ایک ٹائم ایسا رکھو کہ قبرستان اور مزارات پر جانے کے لیے۔ اب ایسا نہیں کہ پوری رات آپ مزار ہی میں گزار دیتے ہو، تو ایسا نہیں، عبادت بھی کریں، اور رات کے آخری پہر میں جیسے کہ اللہ کے نبی نے کیا، قبرستان گئے اور مرحومین کے لیے دعا کیے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ وقت بانٹ لو کہ یہاں سے رات تک میں اتنی عبادت کروں گا، اس کے بعد اس اتنے وقت سے لے کر میں قبرستان جاؤں گا، فلاں بزرگ کے مزار پر جاؤں گا، فاتحہ پڑھوں گا، تو یہ کر سکتے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ آپ اچھا ہاں، ماں بہنیں عورتیں بھی ہوتی ہیں، وہ بھی اس رات کو جاگے اور فائدہ اٹھائے۔ اب چونکہ ایک عورتوں کے ساتھ مسئلہ آ جاتا ہے کہ جو عورتیں اس وقت ناپاک رہتی ہیں، اب وہ غمگین ہوتی ہے کہ میں کیا کروں، میں تو اس رات میں عبادت کر نہیں پاؤں گی۔ اگر مخصوص ایام جو حیض کے دن ہے، اگر شعبان کی رات ہو گئی تو وہ لوگ ان کو دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ میں عبادت کروں گی کہ نہیں۔ تو ہمارے محبوب نبی سن لے، اس ناپاکی کے جو ایام ہے اس دن میں تو نماز آپ کے لیے تو معاف ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھنا ہے، قرآن عظیم دیکھ کر چھو کر بھی نہیں پڑھ سکتے، زبانیں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ قرآن کے علاوہ اوراد و عزائف، درود شریف، دعا، اذکار پڑھنا جائز ہے۔ اس لیے اگر آپ ناپاکی کی حالت میں بھی، حیض کی حالت میں ہماری ماں بہنیں بھی ہو، تو اس دن نہا لے، دھو لے، اور قرآن نہ پڑھ کر اس رات خوب اوراد و عزائف پڑھے، درود شریف پڑھے، درود تاج پڑھے، خوب کلمہ شریف پڑھے، جتنے کلمہ ہیں، کلمہ ہزاروں لاکھوں مرتبہ پڑھے، اور دعا کرے، یہ سب کی اجازت ہے۔ بس نماز نہ پڑھنا ہے، قرآن نہیں پڑھنی ہے، اس کے علاوہ دعا کرو، اذکار کرو، درود شریف پڑھو، یہ سب کی اجازت ہے۔ تو آپ غمگین نہ ہو، آپ یہ کام کر کے آپ بھی اس رات کی فضیلتیں لے سکتی ہیں، اور اس پر عمل کر کے آپ بھی اللہ رب العزت کی جو فضیلت اللہ نے رکھی ہے اس کے مستحق ہو سکتی ہے۔ اس لیے سب کو اس رات کو جاگنے چاہیے اور اپنے اعمال صحیح طور پر ادا کرنے چاہیے۔ وقت ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو آقا کائنات کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ قرآن عظیم کی میں نے آیت پڑھی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تم میں سے جو بھی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کا کام کیا ہوگا قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ایک ذرہ برابر بھی برائی کا کام کیا ہوگا اسے بھی دیکھ لے گا۔
ایسا آپ یہ سوچ رہے ہو کہ میں نے یہ کام کر لیا کسی نے دیکھا نہیں، آپ غلط فہمی میں ہو، اس کا حساب اللہ رب العزت کی طرف دینا ہے۔ اب چونکہ میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ شب برات کے روز کچھ ایسے افراد ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، وہ اگر دعا کریں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے، جو حقوق العباد میں گرفتار رہتے ہیں، جو شرابی ہیں، جو ماں باپ کے نافرمان ہیں، تو وہ وقت آنے سے پہلے آپ تیار ہو جاؤ۔ توبہ اسلام کی ایک بہت اہمیت حامل چیز ہے توبہ۔ آپ 1000 گناہ کیے ہو، اگر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرو گے، توبہ کرو گے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کر لیے ہے، مجھے معاف فرما دے، میں توبہ کر رہا ہوں، تو اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اسی کے تعلق سے میں بیان کر دوں آخری چیز، توبہ جو گناہوں سے کرے گا، گناہ 3 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ گناہ جو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر واجب کیے تھے، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، آپ نے اس کو نہیں کیا، تو اگر ایسی گناہ آپ کر رکھے ہو تو اسے معافی کیسے مانگو گے؟ تو ایسی گناہ کی معافی کی صورت یہ ہے کہ انسان جہاں تک ہو سکے طاقت بھر اس کی قضا کرے۔ وہ گناہ وہ گناہ جس کا تعلق اللہ اور بندے کے درمیان ہے، شراب پینا، جوا کھیلنا، بہت ساری چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اگر ایسا گناہ آپ کر لیے ہو تو توبہ کیسے کرو گے؟ تو ایسے گناہ سے توبہ کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے وہ کام چھوڑ دینا ہے، اور دل میں یہ نیت کر لو کہ آئندہ کبھی میں نہیں کروں گا۔ جس وقت توبہ کر رہے ہو کم سے کم یہ نیت ہونی چاہیے، پختہ ارادہ رہے کہ آئندہ میں یہ دوبارہ کام نہیں کروں گا۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، یا اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر میں غلطی کر بیٹھ رہا تھا، آج میں تجھ کو حاضر ناظر کہہ کر میں توبہ کر رہا ہوں، گناہوں سے آئندہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف فرما، تو اللہ معاف کر دے گا یہ کام۔ اور اگر تیسرا گناہ کے قسم جس کا تعلق بندے سے، ایک انسان کا دوسرے انسان سے، یہی معاملہ بڑا ہو جاتا ہے، سخت ہے، تمام گناہوں میں سب سے سخت یہی معاملہ ہے۔ ان میں اب کچھ مال کا ہوتا ہے، کچھ عزت کی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک قسم کسی انسان نے دوسرے کا مال چھین لیا، غصب کر لیا، دھوکہ دھڑی سے لے لیا، یا کسی کا مال لے لیا تھا اس کا اتا پتہ نہیں ہے، اب وہ کیا کرے، اس سے معافی کیسے مانگیں گے؟ اگر گناہ ایسا ہے کہ کسی کا آپ نے مال چھین لیا ہے، اس سے زبردستی لے لیا ہے، یا دھوکہ دھڑی سے لے لیا ہے، تو اس گناہ سے معافی کی صورت یہ ہے کہ آپ وہ مال ان کو لوٹا دو۔ اگر وہ زندہ ہے تو وہ مال آپ لے جا کر ان کو واپس کر دو۔ یہ تو اس صورت میں ہے کہ آپ کے پاس مال ہو تو لوٹا دو۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، آپ لوٹانے کی طاقت نہیں ہے، تب کیسے معافی ہوگی؟ تو اب آپ جاؤ اس بندے کے پاس، کہو دیکھو میں بہت غریب ہوں، مسکین ہوں، میرے پاس پیسے نہیں تمہارے دینے کے لیے، تم مجھے معاف کر دو۔ آپ جا کے ان سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے گا تو معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے۔ دوسری اور معاملہ یہ کہ وہ جس کا آپ نے مال لیا وہ ہے ہی نہیں، آپ کہیں گئے تھے، مال لے لیے، وہ بندہ ہے نہیں، لاپتہ ہے، کوئی خبر، آپ دوسری جگہ چلے آئے، آپ وہ کہیں اور ہے، اس کے بارے میں کوئی اتا پتہ نہیں، رابطے کی نہیں ہے، تو اب اس کا مال آپ کیسے لوٹاؤ گے؟ تو اس کی صورت اب یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس سے رابطہ کرو، آج تو فون کا زمانہ ہے، رابطہ کر کے اس کے مال کو لوٹاؤ۔ اگر اتا پتہ اس کا نہیں ہے تو اب اس کی تلافی کی صورت یہ ہے کہ آپ اس کے مال کو اسی کی طرف سے صدقہ کر دو، صدقہ کر دو اس بندے کی طرف سے، جتنا مال تھا کسی فقیر مسکین کو صدقہ کر دیجئے، صدقہ کر دے، امید ہے اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو معاف فرمائے اور اس کو قیامت کے دن آپ سے راضی کرا دے۔ تو صدقہ کرنے کا یہ حکم ہے اگر اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، یا وہ بندہ جس کا آپ نے مال لیا تھا وہ مر گیا، دنیا میں نہیں ہے، انتقال کر چکا ہے، تب کیسے لوٹاؤ گے؟ تو اب اگر اس کے وارثین زندہ ہے تو وارثین کو لوٹا دو، وارثین میں کسی کا اتا پتہ نہیں ہے تو آپ اس کی طرف سے اس مال کو صدقہ کر دو۔ صدقہ کر دینا کا ہے تو اللہ رب العزت امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ یہ دوسرا گناہ۔ اور ایک اور گناہ جس کی عزت کے بارے میں ہو، کسی کی عزت پر آپ نے کیچڑ اچھالا ہو، تہمت لگائی ہو، کسی کی غیبت کی ہو، چغلی کی ہو، کسی کے اوپر غلط الزام لگایا، اگر ایسا گناہ ہو تب کیسے معافی ہوگی؟ تو اگر ایسا گناہ کیا آپ نے، کسی کے اوپر غلط الزام لگا دیا، تہمت لگائی ہے،
تو اگر ایسے گناہ ہو تو اگر وہ بندہ موجود ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا اس کے پاس اور بیان کروں گا کہ میں نے تمہارے بارے میں ایسی فلاں غلط چیز پھیلا دی تھی، میں تم سے معافی مانگ رہا ہوں، تو اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر آپ اس کے پاس جائیں گے اور وہ غصہ والا انسان نہیں ہوگا۔ اگر یہ آپ کو امید ہے کہ میں جس سے معافی مانگنے جا رہا ہوں اور یہ کہوں گا میں نے تمہارے اوپر میں ہی غلط الزام لگایا تھا، میں ہی تم کو بدنام کیا تھا، اگر ہو سکتا ہے یہ وہ سنتے تمہارے پر بھڑک اٹھے اور لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے تو آپ کہنے کے لیے نہ جاؤ۔ اگر ایسا انسان ہے کہ کہنے کے لیے جائیں گے تو مار پیٹ ہو جائے گی اور لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے گا، تو آپ کہنے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ اب دوسرا یہ کام کرنا ہوگا کہ آپ اس بندے کے لیے اب دعا کرو، اس بندے کے لیے جس کے آپ نے خدمت کی، اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو ہدایت دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنی نیکیاں بڑھا دو۔ اس کے لیے دعا کرو، خوب استغفار کرو، امید ہے کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اسے تجھ سے راضی کرا دے گا۔ اس طرح کرنا ہے۔ اسی طور پر کسی کے غلط کام کر دیا تھا، زنا کر دیتی، غلط الزام بدکاری کر لیتی، تو بھی جا کر نہیں بتانا کہ میں نے تمہارے عورت یا فلاں کے ساتھ غلط کام کیا تھا، بلکہ یہ کہو گے تو فتنہ بڑھے گا۔ تو اس میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو اور جس بندے کی حق تلفی کی ہے اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے دعا مغفرت مانگو اور خوب نیکیاں بڑھا دو، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ آخری بات اور میں بات ختم کر دوں۔ اب توبہ کے سلسلے میں یہ بات آتا ہے، یار میں گناہ سے توبہ کر رہا ہوں، پھر وہی گناہ کر لوں گا تو پھر توبہ کیا فائدہ؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شراب سے توبہ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں پھر شراب پی لوں، تو توبہ کا کیا معاملہ؟ اس وجہ سے توبہ ہی نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو یاد رکھو، یہ شیطان کا وسوسہ اور دھوکہ ہے، وہ آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ آپ کس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ میں گناہ پھر کر لوں گا، مجھ سے پھر ہو جائے گا؟ آپ کس اعتماد کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے وہ وقت آنے سے پہلے آپ انتقال کر جاؤ، آپ وہ دوبارہ گناہ کرنے سے پہلے ہی انتقال کر جاؤ، تو آپ توبہ کی حالت میں اس دنیا میں جاؤ گے۔ خیر، آپ نے دل میں نیت کر لی تھی کہ میں گناہ نہیں کروں گا، وہ چیز پھر نہیں کروں گا، اور اپنے توبہ بھی کر لیا۔ اگر آپ اس پر قائم رہے تو اللہ کے فضل ہے، اگر قائم نہیں رہے پھر سے آپ وہ گناہ کر لے رہے ہو تو ایک فائدہ تو ہوگا، اب تک جو کیے تھے وہ معاف ہو گئے نا۔ یہ جو دوسرا کرو گے اس کا صرف وبال اور بوجھ رہے گا، اب تک جو کیے رہو گے وہ تو معاف ہو چکا ہوگا۔ تو یہ کہنا کہ وہ گناہ پھر ہو جائے گا تو توبہ کا کیا معنی؟ نہیں، آپ توبہ کرو، 100 مرتبہ توبہ کرو، 1000 مرتبہ کرو، جب تک توبہ کا دروازہ ہے آپ توبہ کرتے رہو، اور مرنے سے پہلے تک توبہ کرو، کیونکہ وہ وقت جب آپ کے جسم سے جب روح نکلتی ہے حالت نزا، اس وقت توبہ کرو گے تو توبہ قبول نہیں ہوگی، اس وقت کوئی مسلمان ہونا چاہے تو مسلمان نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، چونکہ شعبان کی وہ رات آ رہی ہے متبرک، اس رات آنے سے پہلے آپ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے گویا اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ اس لیے ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیجئے، پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب